السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چند دنوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم 2 پارٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اکرم بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، اور خوبی اور خامی، دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر اللہ نے جمع کی ہے۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک انسان سے نیکی بھی ممکن ہے اور برائی بھی، اس کے باوجود کوئی سیئات اور معصیات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات اور طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو روزے کا اصلی مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ چند روز ہے گنتی کے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ شانہ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل، اس کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سے سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی، مثال کے طور پر مالک ہے، وہ اپنے غلاموں کے کام میں تھوڑی آسانی کا برتاؤ کرے، آسانی پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان مبارک کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے الگ ہے، مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام کیا اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، یعنی منع تھا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی مشہور دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ترجمہ ہے پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تر بتر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اور ایک دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ نمبر 5، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں مانگنے والا بے مراد نہیں ہوتا۔ نمبر 6، روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں بھی خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے۔ نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ نمبر 10، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہوں، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 11، لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 12، اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ نمبر 13، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ نمبر 14، تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 15، اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخر 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ نمبر 16، رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جو 2 سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نمبر 16 ہے رمضان کریم میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، یعنی لوگوں پر جو ہے سخاوت کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، مدد کرنا، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ نمبر 17 روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ اور حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہی شدت حرارت کے ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی معمول ہو سکتی ہے، لہٰذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت اور حرمت و فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچا سکے، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ اور فتنہ نہ پیدا کرے، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان مبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا اکسانہ اس مہینے میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعت اور عبادت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہے، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا وغیرہ۔ الغرض رمضان مبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ محترم دوستو بزرگوں، آج پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ جو ہے آئندہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں روزوں کا، ذکر و اذکار کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔